بہترین ہو، اچھے ہو، عمدہ ہو۔ حضرات اللہ نے نیکی کی بنیاد پر نبی کی امت کو اعلیٰ کہا، نبی کی امت کو بہتر کہا، اچھا کہا، لیکن ہم اپنا طرز عمل دیکھیں، ان بھائیوں کو دیکھیں کہ جو آج کی شب بھی آتش بازی چھوڑنے سے باز نہیں، پٹاخے چھوڑنے سے باز نہیں۔ رب فرماتا ہے کوئی جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے میں معاف فرما دوں، ہے کوئی جو اپنی سیاہ کاری سے توبہ کرے میں معاف فرما دوں، ہے کوئی حرام کاری سے توبہ کرے میں معاف فرما دوں، ہے کوئی جوا جو کھیلتا ہے جوا کھیلنے سے توبہ کر لے میں اس کو معاف فرما دوں، ہے کوئی شرابی جو شراب پینے سے توبہ کر لے میں اس کو معاف فرما دوں۔ اے میرے دوستو، رب کی رحمت اعلان کر رہی ہے، پکار رہی ہے، خدا کی بارگاہ میں تم توبہ کرو، جوا کھیلنے سے توبہ کرو، شراب پینے سے توبہ کرو، بدعمالیوں سے توبہ کرو، زناکاری سے توبہ کرو، چغل خوری سے توبہ کرو، جھوٹ بولنے سے توبہ کرو، ناجائز کاموں سے توبہ کرو، حرام کاموں سے توبہ کرو، تاکہ میں تم کو معاف فرما دوں اور ایسا معاف فرماؤں جیسے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہم کو توفیق کہا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنی حرام کاری سے توبہ کرے، بلکہ رب کہے حرام کاری سے توبہ کرو لیکن بندہ کہے نہیں ہم تو اور حرام کام کریں گے۔ اس شب میں اللہ تعالیٰ روئے زمین پر اپنی خاص تجلی فرماتا ہے، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، میرے بندے اپنی خطا سے توبہ کرے میں معاف فرما دوں۔ لیکن سوچو مسلمانوں، آج میری نسل کے بچے، میری قوم کے بچے، میرے نوجوان اور 4 قدم حرام کاری میں آگے بڑھ گئے اور تیزی پکڑ لی اور راتوں اور دنوں کے پٹاخے نہیں چھوڑے۔ جیسے اس رات آئی، یہ شب آئی تو اور تیزی کے ساتھ ہم نے آتش بازی چھوڑنا شروع کر دی، حرام کاریوں میں اور تیزی کے ساتھ ہم ملوث ہو گئے۔ میرے دوستو، کیا یہ کسی غیر مسلموں کا کیا ایریا ہے؟ کیا اور لوگوں کی آبادی ہے جو اور لوگوں کے بچے، غیر لوگوں کے بچے آتش بازی کر رہے ہیں؟ کیا اور لوگوں کے بچے ہیں؟ کیا یہود و نصارہ کے کیا بچے ہیں؟ نہیں نہیں میرے دوستو، یہ مسلمان آبادی ہے، یہ مسلمان ہی کے بچے ہیں، یہ میری قوم ہی کے بچے ہیں جو ناجائز حرام کام میں لگے ہوئے ہیں، حرام کاری میں لگے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کے پیشے حرام کاری میں گزار رہے ہیں۔ اے میرے دوستو، کاش ہم نے اپنے بچوں کو بچپن سے اسلام کے سانچے میں ڈھالا ہوتا، ہم نے اپنے بچوں کو قاری تسلیم رضا صاحب کے پاس بھیجا ہوتا تو یہ ہمارا بچہ آتش بازی نہیں چھوڑتا، یہ پٹاخے نہیں چھوڑتا، بلکہ ان بچوں کی طرح ممبر رسول پر بیٹھا ہوا ہوتا، ذکر مصطفیٰ میں بیٹھا ہوا ہوتا، یہ اسٹیج پر اور بچوں کی طرح بیٹھا ہوا ہوتا، ان طلباء کی طرح، یہ طلباء کی طرح اس ممبر رسول پر بیٹھ کر دنیا کو پیغام دیتا کہ حرام کام نہیں کرنا چاہیے، اگر کچھ کرنا ہے تو نبی کی میلاد سننا ہے، نبی کی نعت پاک سننا ہے، قرآن پاک کرنا ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کر کے زندگی کو لفظ گزارنا ہے۔ ہم کو جنت کے راستے پر نہیں، ہم کو جہنم کے راستے پر نہیں چلنا ہے، جنت کے راستے پر چلنا ہے۔ اور یہ راستہ ہم کو کہاں ملے گا؟ جب تم اپنے بچوں کو قاری تسلیم رضا صاحب کے پاس بھیجو گے تو یہ تمہارے بچوں کو اس کے رسول کی کھٹی کھول کر پلائیں گے۔ تمہارا بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے گا تو اللہ کا بھی عبادت کو گزار بنے گا اور تمہارا بھی فرما بردار بن جائے۔ لیکن آج ہم اپنے بچوں کو مساجدوں سے، مدارسوں سے دور رکھتے ہیں۔ یہ تعلیم کہاں ملے گی؟ یہ درس کہاں ملے گا؟
اچھے راستہ پر چلنے کی ہدایت کہاں ملے گی؟ میلاد مصطفیٰ میں ملے گی، مساجد میں ملے گی، مدارس میں ملے گی، نائب رسول کے پاس ملے گی۔ حضرات اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے، اپنے اہل علم سے محبت کیجئے، ہر کام میں ان سے مشورہ لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے یہ نائب رسول ہیں۔ جب یہی میری قوم اپنے اماموں سے سچی محبت کرتی تھی، اماموں کے پیچھے پیچھے چلتی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو کامیابی دیتا تھا۔ لیکن جب سے ہم نے اپنے رہنماؤں کے آگے چلنا شروع کیا ہے، اپنے علماء کی بات نہیں مانی، اپنے علماء سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، اپنے علماء کے مشورہ کے مطابق نہیں چلے، اپنے اماموں کے مشورے کے مطابق نہیں چلے ہیں، آج تباہ و بربادی ہمارا مقدر بنتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، استاد کا ادب و احترام بہت بڑی چیز ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ حضرات ادب بہت بڑی چیز ہے۔ بے ادبی ہی تھی یہ شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ تعظیم اس کے پاس نہیں تھی، ادب اس کے پاس نہیں تھا، ادب کا تمدن اس کے پاس نہیں تھا، تو جنت سے باہر کر دیا گیا۔ حضرات انسان کے پاس سے علم ہے، علم کی کوٹھری ہے، اور اس کے پاس ادب نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، تو وہ بیکار انسان ہے۔ میرے دوستو، ادب سے سب کچھ ملا کرتا ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہونا چاہیے۔ امام ایک استاد بھی ہوتا ہے اور امام بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات میں آپ سے یہ گفتگو کر کیوں آپ کے کام کی چیز ہے، کیوں اس لیے آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو امام کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے، کوئی بے ادبی ہو جائے، تو ساری عبادت ہماری بیکار ہو جائے، ساری ریاضت ہماری بیکار ہو جائے۔ امام سے سچی محبت کرو، سچا پیار کرو۔ میرے دوستو، تمہارا امام تمہارے حق میں دعائیں کرتا ہے، تمہارے حق میں اچھی باتیں کرتا ہے، تمہارا امام ہر موڑ پر تمہاری کامیابی کی دعائیں کرتا ہے، تمہارے فضل برام ہونے کی دعائیں کرتا ہے۔ وہ امام جو ہمارے حق میں دعائیں کرے، لیکن اس امام سے ہم کیسا نظریہ رکھتے ہیں، کیسی محبت رکھتے ہیں، کیسا اس امام سے پیار کرتے ہیں۔ اے میرے دوستو، اگر حدیث کے مطابق ہم اپنے اماموں سے پیار کرنے لگے، عشق کرنے لگے، محبت کرنے لگے، تو انشاءاللہ تعالی ہر موڑ پر کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی اور سنت کے پرچم گڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات یاد رکھیے گا، ایک امام نائب رسول بھی ہے، وہ ہمارا امام بھی ہے اور استاد بھی ہے۔ میرے دوستو، استاد کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، استاد کا کتنا بڑا حق ہے۔ اگر شاگرد کو استاد کو سکھانا ہے پوری زندگی، اگر شاگرد حق ادا کرنا چاہے لیکن استاد کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اے میرے دوستو، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر کسی نے علی کہنا سکھا دیا، کسی کو علی کہنا سکھا دیا اور اس کا پوری زندگی حق ادا کرنا چاہے تب بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استاد کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ آپ کا امام بھی ہے اور استاد بھی ہے، کہ اس لیے آپ کو نماز پڑھنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے، آپ کا وضو کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، آپ کو وضو کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، آپ کو شریعت کے مسائل بھی بتاتا ہے۔ ہر مقتدی کا امام استاد بھی ہے اور استاد کا کیسا ادب ہونا چاہیے۔ حضرات، جو طلبہ اپنے استاد کے بے ادب بن جاتے ہیں وہ اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ جو مقتدی اپنے امام کے مخالف ہو جاتے ہیں، اپنے امام کا ادب نہیں کرتے، وہ اپنی ریاضت کو بیکار کر لیتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کو برباد کرتے ہیں۔ اے میرے دوستو، اللہ رسول ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہارون رشید اپنے بچے کو استاد کے پاس لے کے آتے ہیں، امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا بچہ ہے، میرے بچے کو آپ میرے گھر پر آ کے پڑھا دیا کریں تو بڑا بہتر ہوگا۔ وقت کا بادشاہ ہے ہارون رشید، حکمراں ہے، دولت مند بھی ہے۔ اے میرے دوستو، لیکن امام کسائی کہتے ہیں نہیں، میں آپ کے گھر نہیں آ سکتا، آپ کے بچے کو علم کی طلب ہے تو آپ اپنے بچے کو میرے پاس
पास भेजिए। हजरत हारून रशीद कहते हैं तो ऐसा कर लीजिए, मेरे बच्चों का और बच्चों से सबक जल्दी सुन लिया करें। लेकिन वो कहते हैं नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, आपका बच्चा बाद में आएगा तो आपके बच्चे का सबक मैं बाद ही में सुनूंगा, जो पहले आएगा उसका सबक पहले सुनूंगा। हजरत याद रखिएगा, हारून रशीद से कहा गया आप वक्त के बादशाह हो, आप वक्त के हुक्मरान हो, मालदार हो, रियाया आपके नीचे काम करती है, लेकिन ये कानून हदीस का है, जो इस्लाम का कानून है, मैं सबको एक नजर से देखूंगा। आप वक्त के बादशाह हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं गरीब के बच्चे का सबक बाद में सुन ले, पहले आ जाए और आपका बच्चा बाद में आए और मैं आपके बच्चे का सबक पहले सुनूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, हजरत हारून रशीद अपने बेटे को इमाम किसाई के पास पढ़ने के लिए भेजते हैं। वक्त गुजरता गया, इमाम किसाई आपके बेटे को सबक देते गए, इस्लाम की तालीम सिखाते गए, इस्लाम का पैगाम सिखाते गए। हजरत एक दिन था, एक रोज ऐसा था, हजरत इमाम किसाई वुजू बनाते हैं, हारून रशीद का बेटा आपके दस्ते पाक पर लोटे से पकने से पानी डाल रहा है, आपको वुजू बना रहा है। हजरत हारून रशीद का काफिला आता है, हारून रशीद सवारी पर सवार है। हजरत सोचिए, जैसे अपने बेटे को देखते हैं कि मेरा बेटा पकने से अपने उस्ताद को वुजू बना रहा है, कि हारून रशीद सवारी से उतरते हैं और अपने बेटे की तरफ जाते हैं गोला लेकर। लोगों ने सोचा कि आज उस्ताद साहब की आ गई है, आज बादशाह उस्ताद की खैरियत ले लेगा, कि शागिर्द से वुजू बना रहे हैं, शागिर्द से काम ले रहे हैं, पानी अपने हाथों पर डलवा रहे हैं।